السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتیں لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ اس نشست میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم محترمین، آج جس سینسٹیو مسئلے پہ میں غور و فکر کرنا چاہتا ہوں، یقیناً سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ عیی نے یہ اتنا اہم مسئلہ کیسے چھیڑا ہے، چونکہ یہ انتہائی سینسٹیو اور سیریس مسئلہ ہے، اس لیے آپ یقیناً ہنستے رہیں گے۔ سینسٹیو مسئلہ ہوتا کون سا؟ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے جو اسے کہتے ہیں گھریلو۔ یار ہنسا نہ کرو یار، یہ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ہنسیں گے، ہم تو ہنس رہے ہیں نا۔ ہاں، مجھے یار کل ایک بندہ ملا ہے، بڑا معزز آدمی تھا، لگ رہا لباس سے بھی اور گفتگو سے بھی۔ مارکیٹ میں مجھے ملے ہیں وہ بھائی صاحب، مجھے کہنے لگے کہ یار یہ نہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں، یار نہیں انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ میاں نہیں، اوے بھی نہیں کہا، ایسی بھی نہیں کو بات مسٹر ہے یہ کہا تھا انہوں نے، مجھے یاد آ گیا۔ ویسے وہ ہے دیسی ٹائپ بندے تھے، مگر مسٹر ہے یہ کہا، اس لیے مجھے یاد ہے کہ یار دیکھو سادہ آدمی بھی مسٹر مجھے کہہ رہا ہے، لگتا ہوں گا میں مسٹر تو کہہ رہا تھا، مجھے کہتے یار مسٹر ہے یہ یار، پھر میں پہلے کہہ گیا ہوں یار، سیدھا انہوں نے کہا کہ مسٹر ہے یہ جو میڈیا پہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے 24 گھنٹے ہر پروگرام میں کہ جگیردارانہ نظام نے اور جگیردار نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس ملک کی ہر برائی میں جگیردارانہ نظام جو ہے یہ ملوث ہے، اور اس جگیردار کی وجہ سے ہمارے ملک میں آمریت جاری ہے اور جمہوریت نہیں آ سکی، اور اس جگیردار کی کہتے ہیں یار بات سنو، میری بھی کافی جگیر ہے، میں زمیندار آدمی ہوں، پرانا جگیردار آدمی ہوں، مگر میں انتہائی شریف آدمی ہوں یار، میرے اندر وہ کوئی ایک خصلت بھی نہیں ہے یا عادت نہیں ہے جو آپ لوگ ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بچے اب مجھ سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابا جان آپ جگیردار ہیں، دادے پڑدادے سے، اس ملک کا ناس مارنے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ کہنے لگا یہ صاحب میں اپنی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں، پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ میں کتنا کوئی ظالم ہوں، یا اس ملک میں گند ڈالنے کی یا سیاست خراب کرنے کی کتنی کوئی ذمہ داری مجھ کلے پہ آتی ہے۔ تو پہلے میں ذرا آپ کو اپنی زندگی کی جھلکیاں دکھا لوں۔ مجھے ایسے لگا کہ ٹاک شو شروع ہو گیا ہوتا ہے نا، ٹاک شو سے پہلے اینکر کہتا ہے کہ پہلے چند جھلکیاں دیکھ لیں پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا جی دکھائیں جی جھلکیاں۔ کہنے لگا جی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ میں کہا یار ٹائم ہی تو ہے، اور تو میرے پاس ٹکا نہیں ہے۔ کہتا اللہ سنیں ذرا، کہتا میں نے میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے دونوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھا ہے، ماسٹر ڈگریاں ان کے پاس، بیٹے میرے کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور یہ جو پچھلے دنوں سیلاب آیا ہے ہمارے یہ مظفر گڑھ کی طرف، اس میں میرے بیٹے نے بے انتہا خدمت کی ہے انسانوں کی، ادھر سیلاب زدگان کی۔ میں خود جو ہوں اس کے پیچھے پیچھے رہا ہوں، اور میں جو میرے علاقے میں سکول بنا ہوا ہے اس میں بھی میں نے کئی دفعہ کنسٹرکشن کی ہے، میں نے ادھر 2-3 دفعہ کلاسیں بھی بنا کے دی ہیں، باتھ روم وغیرہ بھی بنوائے ہیں۔ کہتا ہے گیٹ شیڈ بھی میں نے سکول کا لگوایا، میں خدمت کرتا رہتا ہوں اپنے علاقے کی۔ کہتا ہے سیاست میں میرا یہ حال ہے کہ میں دلچسپی بالکل لیتا ہوں سیاست میں، مگر میں نے آج تک کبھی کسی اپنے کامے کو، کسی ملازم کو، کسی اپنے وہ کیا ہوتا ہے جو وہ ہوتے ہیں یار میارہ، اس کو کہتا میں نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو ووٹ دو یا فلاں کو ووٹ نہ دو، بالکل کبھی نہیں میں نے کہا۔ مجھ سے اگر کوئی بات بھی میرا کامہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ بھی عقل مند لوگ ہو، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے ووٹ کی، آپ خود سوچیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون نہیں، آپ اپنی مرضی جا کے کریں وہاں پہ، اپنی دلچسپی کا اظہار کریں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جاگیرداروں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، تم اس بات سے انکار کر رہے ہو کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں جاگیرداروں نے اور جاگیردارانہ سوچ نے بہت عام رول پلے کیا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، مجھے تو یار اس کی ساری گفتگو یہ جھلکیاں جب اس نے مجھے دکھائیں گے تو میں تو چپ ہی کر گیا۔ میں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ ہر بندہ بیٹھ کے کہتا ہے جی جگیردار جگیردار، ایک اصطلاح کے طور پہ اگر آپ استعمال کرو تو وہ ٹھیک ہے جگیردارانہ نظام،
मगर हर जागीरदार को इस तरह यार आप लोग पुनने बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम लफ्ज जागीरदार में नहीं है, जागीरदाराना सोच में प्रॉब्लम है। जागीरदार कोई बुरी चीज नहीं है। और वैसे भी अब हमारे यहाँ कितने जागीर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि असेंबलियां जागीरदारों से भरी पड़ी हैं, और आज भी पाकिस्तान के 70-80% लोग जो हैं वो जागीरदारों के दबाव में आकर वोट डालते हैं। मेरा ख्याल है आपकी बात लंबी है, मैं जरा कब पकड़ लूं। नहीं गैलप का सर्वे हमें बताता है कि आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20% वोटर ऐसे हैं जो जागीरदारों के दबाव में आकर वोट डालते हैं। और पाकिस्तान की जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सिर्फ 20% अरकान ऐसे हैं जिनकी जागीरें, जो मुरवजा निज़ाम, जो यानी जागीरदाराना निज़ाम जो कहा जाता है, उनके हामिल हैं। सिर्फ 20% अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं। तो फिर असल बात जागीरदार में कोई बुराई नहीं है, जागीरदाराना सोच में है। वो सरमायादार में भी हो सकती है, जागीरदाराना सोच जो है वो अफसर की भी हो सकती है, जागीरदाराना सोच जो है मेरी भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है। मेरी क्यों हो सकती है यार, मुझे ना मैं बीच में करके तुम अपने घर में जागीरदार बन जाओगे। मैं बनूं तो तब बना, मेरी तो उधर मुजारे से कम। तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ तो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, बिल्ट इन फॉल्ट है तुम्हारे घर में, तुम हो ही नहीं सकते। नहीं, मेरा मतलब जिन घरों में मर्द की हाकमियत है, शौहर की चलती है, उन घरों में शौहर जो है वो जागीरदार बना होता है। तुम्हारे घर में, खैर अब छोड़ो इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ जागीरदाराना निजाम के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं अपने घर में अपना रौब नहीं बनाता। अच्छा, तुम यकीन करो कि तुम्हारी भाभी की टांगे कांपती हैं मेरे खौफ से। मगर मैं चूंकि जागीरदाराना निजाम के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं फिर उसे कहता हूँ कि नहीं, आप ही मुझे मारे। मैंने नहीं आपको कुछ कहना। यार बात तो बहरहाल इतनी सी बनी ना कि जागीरदार से इख्तलाफ नहीं है, जागीरदार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जागीरदाराना जहनियत और जागीरदाराना सोच जो है ये असल मसले की जड़ है। और जागीरदाराना सोच का हामिल कोई भी शख्स हो सकता है, जागीरदार से हटकर भी। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, फिर तुम्हारे रोने सुनते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। परजाई तुम्हारी जब भी डोई उठाती है ना, मैं उसके इरादे भांप जाता हूँ।